پچھلی دفعہ کی جو گفتگو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا خلاصہ نکال کے پھر آگے چلے. پہلی ہماری گفتگو کا جس کا آغاز آپ نے کیا تھا وہ متے کے بارے میں تھی، اور متے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے کبھی بھی کسی زندگی کے اپنے اس میں لمحے میں کسی ایک روایت کے مطابق متا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے متا کیا ہے. تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ حضور کی طرف متے کی نسبت کرنا کہ آپ نے کیا ہے، اس کی بجائے آپ فرمائیں کہ حضور کے زمانے میں متا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں متا تھا، ومن اپنا سیدنا فاروق اعظم کے جو ابتدائی خلافت کے 2 سال ہیں اس میں متا تھا. آپ کا یہ فرمانا کہ حضور نے متا کیا تھا، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ صاحب مطالعہ ہو، ان خواتین کا نام تو بتا دیں جن کے ساتھ نعوذ باللہ حضور نے متا کیا ہے. نعوذ باللہ کیوں کہتے ہو؟ پہلی نعوذ بات یہ باللہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں او کہ شیخ صاحب دیکھیں میری آپ بات سنیں. شیخ صاحب ایک منٹ دیکھیں یہ آپ متے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ نہ میں متے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس او گفتگو متے کا پہ آپ نے گفتگو آغاز علمی کیا تھا گفتگو کرنا اس چاہتے ہیں، کا متے پر اختتام کر مناظرہ دیں. کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں بھائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سوشل ایشوز پہ گفتگو کریں نا، ان باتوں کو تو اچھا چھوڑیں نا چلو آپ چلے جاتے ہیں. مناظرین کے لیے. اپنا متے کا دیکھیں آپ معاملہ جو ہے، جی سر جی فرمائیے. اللہ آپ کو سلامتی دے شیخ صاحب. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حبب الی من دنیاکم الثلاث، آپ کی دنیا سے 3 چیز. یہ آپ کے پاس حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث ہے؟ شیعوں ہمارے پاس تو یہ حدیث ہے. ہاں بالکل، حبب الی من الدنیا ثلاث، فرمایا سلاسل بالکل. بالکل کہ فرمایا کہ الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو اور خواتین اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں، یہ انہوں نے جو فرمایا کہ مجھے دنیا سے خواتین پسند ہے، اس لیے اس کی حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان لوگ زہد کی وجہ سے یا کثرت عبادت کی وجہ سے رہبانیت اختیار نہ کریں، تاکہ اس بات کی طرف رغبت نہ کریں کہ عورتیں اچھی چیز نہیں، شادی نہیں کرنا چاہیے بھائی، عورتیں جو ہے آپ کو عبادت سے دور کریں گی، تو لوگ یہ رہبانیت اختیار نہ کریں. تو وہ اپنے فرماتے ہیں میں سب سے افضل ہوں، میں افضل سید انبیاء ہوں، تو میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کر لیتا ہوں. اور جہاں تک متعہ کا تعلق ہے تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس لیے نعوذ باللہ کہنا ایک چیز جو جائز ہے اس کے متعلق نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ نہیں آپ اپنا سنے جی اللہ جی جی یاری صاحب سنے. میں اس کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ آغاز آپ نے کیا تھا. آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کون سی گدر سنگی ہے کہ خواتین آپ کی طرف. پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ حضور نے جو فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، الحمدللہ مفتی عبدالقوی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی 3 چیزیں محبوب بھی بنا دی ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ خواتین کا ہر حوالے سے مجھ سے یوں بھی رابطہ ہے کہ ان کے وراثت کے مسائل ہوں، ان کی تنسیق کے مسائل ہوں، ان کے خلوں کے مسائل ہوں، یہ سارے قبلہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں. میں صرف اس بات کو 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں. اسی حبب الی من الدنیا ثلاث کے بعد آگے سیدنا صدیق اکبر کا فرمان مبارک ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا چیزیں پسند ہیں، 3 انہوں نے بیان کی. پھر سیدنا فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر سیدنا علی پاک کا ہے. تو اگر اسی حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر تشریف لائیں گے، ابو بکر کے بعد عمر تشریف لائیں گے، عمر کے بعد عثمان تشریف لائیں گے، عثمان کے بعد علی تشریف لائیں گے. اسی حدیث مبارک کو جو آپ نے پڑھا ہے، اسی میں الحمدللہ اس حدیث کو ہم اہل نہیں مانتے سنت جی. کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. وہ آپ کا جو آپ نے جو بعد میں جو اضافہ کیا ہم اس اضافے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، اچھا ابو چلو بکر ٹھیک عمر ہے، کوئی عثمان کو حرج ہم نہیں نہیں، مانتے. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. بس آپ مزید اچھا صرف 2 منٹ بات کریں گے موتے پر، پھر آگے چلتے ہیں. متے مانا پہ کیا یہ بات ہوا کریں کہ شیخ صاحب؟ 12 ائمہ معصومین میں سے بھی کسی نے متا نہیں کیا، حضور نے بھی متا آپ نہیں ثابت کیا، کریں کہ نہیں کیا. صدیق آپ کے اکبر نے پاس بھی کیا متا. دلیل ہے کہ ہاں شیخ صاحب کہ انہوں نے نہیں کیا؟ ہاں شباش، بہت اعلیٰ بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ جناب دیکھیں، ہمیں حضور کے ناخن تراشنے کا علم بھی سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی رحمت کے جب ناخن تراشے جاتے تھے، ان خواتین کا نام بھی تو ہونا چاہیے جن سے حضور نے متا کیا. اور جب وہ پوری ذخیرہ حدیث میں نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں کسی ایک ایسی محترمہ کا ذکر نہیں ملتا کہ جہاں جناب کے حضور نے فلاں محترمہ سے متا کیا ہے، تو مانا یہ ہے کہ متا نہیں کیا.
سیدنا علی پاک کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ کن کن خواتین سے علی پاک نے متع کیا ہے، نہیں کیا، تو معنی یہ ہوا کہ متع ہونا اور بات ہے، متع کرنا اور بات ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر رسول، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے متع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ ان کے انہوں نے کیسے کس عورت کے ساتھ متع کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے متع نہیں کیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں غیر مذکور ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا، شیخ صاحب اجازت دیں، اجازت دیں، دیکھیں اجازت دیں۔ اور آپ کا جو ادعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے متع نہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، تو یہ آپ بتائیں نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ تو آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں۔ بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ اجازت دیں، جی مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں اس کی حدیث نہیں ہے۔ مثلا اذان ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مساجد میں، اس کی حدیث جو آپ کی کتابوں میں اذان کی حدیث نہیں ہے، اذان کے الفاظ اس میں ہوں کامل۔ نہیں، آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وضو، اجازت دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کیا تھی، اس میں مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، دیکھیں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پیر دھوتے تھے، وضو کی جزئیت کے بنا پر۔ وضو کے بعد پیر دھونا، صاف کرنا، وہ وضو کا جز نہیں بنتا۔ اجازت ہے، میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں جن چیزوں کے آپ کہتے ہیں اس کے، میں وہ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جو بہت کثیر الابتلاء ہیں۔ مثلا نماز میں ہاتھ باندھنا، آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، آپ کے صحابہ ہاتھ باندھتے، آپ کے ائمہ سب سوائے مالکیہ کے اہل سنت ہاتھ باندھتے ہیں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ حدیث ایک بھی نہیں آپ کے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ روزانہ نماز پڑھتے تھے، کتنے نماز پڑھتے تھے؟ ٹھہرے، آپ 1 منٹ کے لیے بریک لگائیں، 1 منٹ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں آپ کو اتنے مثال دے دوں کہ اتنی مثالیں دے دوں کہ وہ چیزیں جو عام الابتلاء ہیں اس کی تفصیل ذکر نہیں ہوئی تاریخ میں۔ اب مجھے ایک حدیث دکھائیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ بسم اللہ۔ ہاں، شاباش، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو آپ مشروب مشرق پی رہے ہیں، اس پر آپ کو مبارک ہو، اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ چائے پی رہے ہیں تو زندہ باد۔ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی پاک کا جو تعلق ہے، اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت جب امیر المومنین تھے اور جامع مسجد کوفہ میں علی پاک امامت فرماتے تھے، تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں ہوتے تھے، اور 12 مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تکبیر کہتے تھے، اور میرے امام حضرت علی پاک نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ہم اہل سنت اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے سرہ کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 4000 صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں جو علی پاک نماز پڑھتے تھے ہاتھ بھی باندھتے تھے، اور اسی طرح ہاتھ باندھتے تھے جس طرح آج الحمدللہ میں نے کیا عرض کیا ہے شیخ صاحب، رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے ساتھ متع کیا، اس کا نام بتاؤ۔ آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ آپ نے تو میری بات کی تائید کی ہے نا، آپ نے میری بات کی تائید کی ہے۔ شیخ صاحب اجازت، ایک منٹ شیخ صاحب، آپ نے میری بات کی تائید کیا کہ آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ایک بھی۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود وہ بھی کہ امام علی علیہ السلام، تو رسول سے کیوں حدیث نہیں ہے نا؟ جب مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عورت کے ساتھ متع کیا اس کا نام بتاؤ، خود ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، شق القمر، شق القمر جتنا عظیم الشان واقعہ، ٹھیک ہے نا، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا رد الشمس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، سورج کو دوبارہ پلٹا ہے، اس کے کتنی احادیث ہیں؟ زیادہ حدیث، بہت ہی کم حدیث ہے۔ اب مجھے اجازت دیں گے میرے بیٹے، بہت ہی کم حدیث ہے، مجھے اجازت، اور اتنے عظیم واقعات کے جب آپ کے پاس حدیث کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا،
حدیث یا کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث. تو آپ اس ایک نادر چیز جو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پے کرتے ہیں, حیا کے پے کرتے ہیں. آپ باتیں کر متعے رہے کے ہو. جواز سنیں. کے لیے آیت قرآن کافی ہے, ان کا اعلان کرنا کہ متع جائز ہے, اجازت دی یہ کافی ہے. کس عورت کے ساتھ انہوں نے متع کیا یہ کافی ہے. اب عورت کا نام ہمیں پتہ نہ ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہمیں. جی بولیں.